خوف جو انسان کے اندر آ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے، پھر اس کے ساتھ وہ پوری زندگی اس کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ خوف کو ہمیں ان لرن کرنا نہیں آتا، ہم لرن کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ انسان کی خوبی یہ ہے کہ چاہے وہ اسکول جائے، چاہے مدرسے میں جائے، کسی لائبریری میں جائے یا نہ جائے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان نے سیکھنا ہے۔ جب انسان کو آپ کسی خاص ڈسپلن میں نہیں لے کے جاتے تو وہ جو بھی اس کے پاس چیز آتی ہے اس کو سیکھ لینا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی خوبی یہ ہے کہ انسان کے پاس 10 حواس ہیں۔ کتنے حواس ہیں؟ 10 حواس ہیں۔ پہلا کون سا ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے؟ دیکھنا، دوسرا سننا، چکھنا، محسوس کرنا اور سونگنا۔ یہ حواس خمسہ ہمارے 5 ہیں۔ اچھا، یہ سارے جانور کے پاس بھی ہیں۔ آیا کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن مجید میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اگر تم نے میرا ماسٹر پیس دیکھنا ہے تو یہ میرا ماسٹر پیس ہے۔ آیا کہ ماسٹر پیس جو ہے وہ یہ 5 حواس کی وجہ سے نہیں، یہ تو جانوروں کے پاس ہم سے بہت اعلیٰ درجے کے، مثلا 3.5 کلومیٹر اوپر سے ایک باز جو ہے زمین کے اوپر کسی بھی چیونٹی کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ جو ہماری ویل مچھلی ہوتی ہے یہ 10 ٹن کی ہوتی ہے، اور یہ دن رات میں سوتی نہیں ہے کسی وقت بھی، کیونکہ اگر وہ سوئے گی تو اس کو 1 ٹن خوراک کھانے میں وقت لگے گا، اگر وہ سو جائے گی تو مر جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں میں مجھ سے زیادہ ڈالی ہوئی قوت، لیکن مجھے جانور سے انسان بنانے میں جو اہم چیز ہے وہ میرے اندر بھی 5 حواس ہیں۔ اللہ نے میرے اندر 5 حواس رکھے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا کیا ہے؟ تخیل، کہ مجھے خیال کہاں سے آتا ہے۔ دوسرا ہے یادداشت، تیسرا ہے گمان، 5واں ہے فکر، اور 6واں ہے ذکر۔ یہ میرے پاس اس سے مختلف ہے، یہاں تک جانور بھی میرے ساتھ چلتا ہے، یعنی یہ ساری 5 کی 5، اور یہ 3 جو ہیں یہ جانور کے پاس موجود ہیں۔ جانور کو بھی تخیل آتا ہے، خیال آتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتے کھانے کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کی بھی یادداشت ہے۔ اگر وہ یادداشت نہ ہو تو اپنے بچے کے لیے چونچ میں دانہ لے کے کبھی بھی گھونسلے میں نہیں آ سکتا، وہ اس کے پاس یادداشت ہے۔ اور اس کے بعد اس کا گمان ہے کہ یہ میں کام جو کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ میں کام کر لوں گا، لیکن اگر فرض کریں کہ اس کمرے میں ہم بند کر دیں اس کو، تو کیا وہ اس کمرے سے باہر نکل جائے گا؟ نہیں نکل سکتا۔ اگر کوئی ہم نے کنڈا تالا لگا دیا نہیں نکل سکتا۔ وہ تھوڑی دیر کوشش کرے گا، بولے گا، اس کے بعد وہ پھر آرام سے بیٹھ جائے گا اور مرنے کا انتظار کرے گا۔ لیکن کیا انسان بھی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ انسان کو اللہ نے فکر دی ہوئی ہے، اور ذکر، قرآن مجید کے مطابق فکر اور ذکر کیا چیز ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ہم سمجھ گئے تو آج ہم جانور سے جدا ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر ہم گمان تک رہے، مثلا فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ جی 150 گرام، جی 80 گرام، 80 جی 10 گرام، جی ڈاکٹر صاحب 100 گرام، 100 جی عبداللہ صاحب 70 to 80 گرام، 70 to 80 گرام جی بیٹی 50 جی۔ تقریباً 80۔ اچھا، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ ایسٹیمیشن، جسے ہم گمان کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ بہت سے گمان تمہیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیوں لے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جانور سے جدا ہوگا گمان کے بعد۔ اب اس کے لیے اس کو اصل میں توڑنا کہ سب لوگ ایک متفق ہو جائیں، کیا کریں گے؟ فکر کریں گے۔ قرآن مجید میں
کتنی دفعہ 700 دفعہ آیا ہے کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے. وہ کیا تدبر ہے کہ میں اس کے لیے وینگ اسکیل کو ڈھونڈوں. کس کو؟ وینگ اسکیل کو. وینگ اسکیل کو ڈھونڈنا فکر ہے، اور اس کے اوپر اس کو رکھ کے ڈیجٹ کو پڑھنا فکر ہے. وہ اپنا ذکر ہے قرآن مجید کے مطابق کہ ہم ریئل سینس کو ریئل سینس میں جا کے دیکھیں. لیکن جتنے بھی انسان کے اندر فیئرز ہوتے ہیں وہ سارے گمان کی بنیاد پہ، سب گمان کی بنیاد پہ جتنے بھی ہیں. مثلا میں ساری زندگی سمجھتا رہا کہ آگ جلاتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اور ہم نے دیکھا کہ آگ نے نہیں چلایا ہمیں، ہم آگ کے اوپر سے گزرے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے، ہم آگ کے اوپر سے گزرے ہیں. 16 فٹ اتنی یہ بڑا ہے، اتنی آگ کے اوپر سے ہم گزرے ہیں، لیکن آگ نے ہمیں نہیں چلایا. اس سے مراد یہ کہ وہ گمان سے ہم آگے نکل گئے. جب انسان گمان سے آگے نکلتا ہے تو ڈر سے آزاد ہو جاتا ہے، خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی